ایک ولی اللہ، ان کے ہاں مرید گئے، بیگمات گئیں، بچیاں گئیں، عرض کرنے لگے ہم حج پہ جانے لگے ہیں تو اپنی اہلیہ، اپنی بچی یہاں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں خطرہ نہیں۔ حرم خانے میں لڑکی اور اس کی ماں کو بھیج دیا۔ حضرت بالا اندر تشریف لے گئے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ، تو پہلی نظر جو لڑکی پہ پڑی تو قد و قامت، شکل و صورت، یوں لگتا تھا کہ پھول کی لطافتیں اور چاند کی چاندنی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جو دیکھا ان کو تو اپنی بیٹی سمجھ کے پھر دیکھا، فوراً ہی پلٹ کے باہر مجلس خانے میں آ گئے، لیکن اس کے حسن کا اثر لے کے آئے، اندر جانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات دل سے اتر جائے، نہیں اتری، سیدھے اپنے شیخ ابو حفص حداد کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کیا حضور مریض ہوں، تو آپ مسکرائے، فرمایا فقیر ہو کر کس مرض میں مبتلا ہو گئے ہو تم؟ فقیر ہو کر کس مرض میں مبتلا ہو گئے؟ کہنے لگے خطرہ اس لیے نہیں کہ طبیب موجود ہے، میں شفا خانے میں آ ہی گیا ہوں نا، تو مرض بتا دیجیے، شفا خانے میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت منصور حلاج کے ہاں چلے جاؤ۔ تو یہ چلے گئے، 2-4 دن چلتے رہے، اس شہر میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ منصور حلاج کو ملنے جا رہا ہوں۔ ارے نادان آدمی، وہ بد مزاج، بد گفتار، بد کردار، ناہنجار، عیار اور مکار بندہ، شیطانی طور و اطوار میں الجھا ہوا، اس کے پاس جا رہے ہو تم؟ اس کے ہاں تو اس نے نوجوان لڑکے رکھے ہوئے بدکاری کے لیے، بھاگ جاؤ، واپس چلے گئے۔ شیخ نے فرمایا تم 3 دن گئے اور 3 دن واپس آئے، تو یہ بتاؤ کہ کیوں لوٹ آئے ہو؟ کہ لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا ہے کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ فرمایا تم کو اس وقت اپنے شیخ کا حکم یاد کیوں نہیں آیا؟ تم لوگوں کی سن کے اپنے شیخ کے فرمان سے منہ پھیر گئے، واپس جاؤ، مل کے آؤ۔ واپس گئے، لوگوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی، میں ملے بغیر نہیں جاتا۔ چلے گئے تو دیکھا واقعی ایک انتہائی حسین، جمیل، دل آویز اور دلکش صورت والا بچہ، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لوگ تو سچ کہتے ہیں، لیکن خیر آخر پوچھا انہوں نے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت جی سنا ہے آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ بچہ؟ ہاں ہم بچہ ہے، یہیں رکھا ہوا ہے میں اپنی خدمت کے لیے۔ تو یہ سرائی، تو یہ شراب، اس میں تو شراب ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں شراب کی سرائی ہے یہ، مگر اس میں شراب نہیں۔ تو پھر مجھے سمجھاؤ قصہ کیا ہے؟ کہ شرابی آئے تھے، توبہ کر کے چلے گئے، سرائی پھینک گئے، میں نے دھو کے صاف کر کے اپنے لیے پانی رکھا ہوا ہے اس میں۔ تو فرمایا یہ لڑکا کیوں رکھا؟ تو فرمانے لگے لڑکا اس لیے کہ یہ میرا ہی لڑکا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے، میں نے اس کو اپنے قبضے میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کی نظر، فکر، زبان، دل، دماغ میرے قبضے میں رہے، اس کی نظر پر بھی پیرا، اس کے خیال و فکر پر بھی پیرا دے رہا ہوں۔ تو فرمایا پھر گھر کیوں خالی رکھا ہے؟ کیا یار کیا بتاؤں، گھر میں اگر پردہ دار خواتین ہوں نہ، اپنی بیگمات ہوں، تو پھر مرید آتے ہیں تو اپنی لڑکی اور اپنی بیگم کو کہتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو اندر رکھو تاکہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو پھر خام خواہ دل دے کے پریشانی ہوتی ہے۔
خواہ خواہ دل دے کے پریشانی ہوتی ہے اور پھر 6 دن الٹ پلٹ چلنا پھرنا رہتا ہے۔ میں نے کہا بیوی کو نکالو میکے بھیجو، لڑکا ہی رکھو، نہ کوئی آئے نہ کوئی رکھے، نہ دل دکھے، نہ ہا ہا ہو نہ ہو ہو، بس اسی طرح بیٹھے۔ یہ دیکھو تم نے کیا کر دیا اپنا حال ہے۔ تو فرمایا سن، میں پہلی دفعہ بھی تیرے انتظار میں تھا، چونکہ تیرے شیخ نے کہا تھا پالش کر کے بھیجنا۔ تو ادھر آؤ، سینے سے لگا کے توجہ دی، تاثیر اتحادی سے گزار کر واپس کیا تو اپنے شیخ کو جا کے فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا پا کے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اس بچی کا احسان مند ہوں۔ مال کی بات یہ، میں اس بچی کا احسان مند ہوں جو چیز تہجد میں نہ ملی تھی، اس کے عشق کے بعد حضرت منصور حلاج کے سینے سے مل گئی وہ چیز۔ تو فرمایا کہ تیرا علاج ادھر ہی تھا، میں یہاں اگر تمہیں کچھ بھی کرتا نا، لیکن علاج تیرا ادھر تھا، کیونکہ منظر تیرے گھر کا اس گھر کا میں نے آمنے سامنے لانے تھے۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عشق حق کے ساتھ جل کے دے زندگی لے کر خدا کا اپنی زندگی کا سودا کر جاتے ہیں۔